بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ کورس میں آج ہم دیکھیں گے پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کانٹیکسٹ. اس کورس میں ہم کیا مطلب دیکھنے جا رہے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کانٹیکسٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے، پروجیکٹ جو بھی مکمل کریں گے، اس میں ہمیں کہاں کہاں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی، کیا اس کی دونوں کا آپس کا ریلیشن شپ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم اپنے پروجیکٹ کے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ دیکھیں گے، ڈفرینٹ اس کے فیچرز دیکھیں گے، ڈفرینٹ اپنے ڈیلیوریبلز دیکھیں گے، اور اس میں پھر ڈسکس کریں گے کہ یہاں پہ آئی ٹی اپنا کس طرح سے رول پلے کرتا ہے. اگر آپ کورس آؤٹ لائن کو ایک نظر دیکھیں تو یہ ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے، دا پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پروجیکٹ ہم بناتے ہیں کوئی بھی، تو اس کے سکسیس کا کرائٹیریا کیا ہے. دیر آر سیورل ویز ٹو ڈیفائن پروجیکٹ سکسیس. ٹرپل کنسٹرینٹ، ٹھیک ہے جی، کسٹمر اسپانسر سیٹسفیکشن، دا ریزلٹ آف دا پروجیکٹ میٹ اٹس مین آبجیکٹو. تو ٹرپل کنسٹرینٹ میں آ جاتا ہے، ایک ہماری کاسٹ ہے، ایک ہمارا اسکوپ ہے، اور ایک ہمارا ٹائم ہے. کسی بھی قسم کا آپ پروجیکٹ دیکھ لیں، چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں، چاہے وہ سول انجینئرنگ کا کوئی پروجیکٹ ہے، چاہے وہ مکینیکل انجینئرنگ کا ہے، الیکٹرانکس کا ہے، ریئل ٹائم کا کوئی آپ پروجیکٹ دیکھ لیں کسی بھی قسم کا، ہر قسم کے پروجیکٹ میں ٹرپل کنسٹرینٹ اپنا رول پلے کرتا ہے. ہر پروجیکٹ کی کوئی نہ کوئی کاسٹ لمٹ ہوتی ہے، کاسٹ کا کنسٹرینٹ ہوتا ہے، اس کے کچھ سکوپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ٹائم کی لمٹ بھی پائی جاتی ہے. پھر دوسرا اس کا کرائٹیریا ہے کسٹمر اور اسپانسر سیٹسفیکشن. پھر کسٹمر کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو کسٹمر ریکوائر کر رہا ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اسے فلفل ہونی چاہیے، اس کی سیٹسفیکشن از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. ایز اے وینڈر اور ایز اے سروس پرووائڈر موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسٹمر جو چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے نا، اس سے بیٹر سروس، اس سے بیٹر پروڈکٹ بھی اسے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں سیم بجٹ میں. لیکن کسٹمر آپ کو انسسٹ کرتا ہے کہ مجھے یہی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کے سچویشنز میں جب آپ کا ایکسپیرینس اور آپ کا جو مطلب آپ کا نالج ہے وہ یہ آپ کو انڈیکیٹ بھی کر رہا ہو کہ کسٹمر کو ہم اسی ایکسپینس میں اچھا پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن کسٹمر کہے نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، تو پھر آپ نے کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کی سیٹسفیکشن ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. پھر دا ریزلٹ آف دا پروجیکٹ میٹ اٹس مین آبجیکٹو. پھر ہر پروجیکٹ کے کچھ نہ کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کو بنانے کے، وہ آبجیکٹیوز آپ کے فلفل ہونے چاہیے. تو یہ جو دو پوائنٹس ہیں یہ تو تقریباً آپس میں سیم ہے. ٹھیک ہے. ان سینس کہ جو کسٹمر جو بھی ریکوائرمنٹس بتاتا ہے وہی تقریباً پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں. اب جو ٹرپل کنسٹرینٹ ہے اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ سارے جو ہم ٹاسک جو ڈفرینٹ ہم اچیو کریں گے، جو ہمارے کنسٹرینٹس ہیں، جو ہمارے اچیومنٹس ہیں، مائل سٹونز ہیں، ان سب میں آئی ٹی اپنا رول پلے کر رہا ہوگا. آپ دیکھیے گا. تو یہ ہمارا ٹرپل کنسٹرینٹ ہے، ٹائم ہے، کاسٹ ہے، اسکوپ ہے، اور ایون کوالٹی ان کے مڈ میں ہے. تو سب سے پہلے اسکوپ سے مراد یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر نے جو کچھ بھی پرفارم کرنا ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹس اس نے اچیو کرنی ہے، دیٹ از دا اسکوپ. The scope is probably the most important part of the project development process, as all the other planning and estimation activities are performed after you have defined the scope of the project. آپ نے جو بھی پھر ریسورس پلاننگ کرنی ہے، اپنے ٹائم کی پلاننگ کرنی ہے، یا پھر ایسٹیمیشن آپ نے کرنی ہے، وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز آپ کی ڈیپینڈ کر رہی ہوں گی آپ کے اسکوپ کے اوپر کہ آپ بنانا کیا چاہ رہے ہیں.
What are the requirements of the project? ٹھیک ہے جی. The scope of the project is defining the task and activities that are being performed in the project development process. ٹھیک ہے, وہ سارے ٹاسک ہیں, وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ نے مکمل کرنی ہے, جو کہ آپ نے پرفارم کرنی ہے ڈیورنگ دا کورس آف یور پروسیس, ڈیورنگ پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس. The scope document of the project is manuscript that includes every little detail regarding the project development process from start to finish. تو یہ آپ کا ایک ڈاکیومنٹ بھی پریپیئر ہوتا ہے. ہم عام طور پہ اسٹوڈنٹس یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں جگہ پہ سافٹ ویئر ہاؤس میں گئے, وہاں پہ ہم نے انٹرنشپ کی یا وہاں پہ ہم نے تھوڑا کام کیا, تو وہاں پہ تو کہیں پہ ڈاکیومنٹ پریپیئر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو میں اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہتا ہوں کہ آج سے اگر آپ 40-50 سال پیچھے جائیں نا, تو ہم اگر پاکستان کی بات کریں, آج بھی جو آپ کے رورل ایریاز ہیں اور جو آپ کے دیہات میں یا رورل ایریاز میں آپ دیکھیں, آج بھی آپ کی سول انجینئرنگ, سول کنسٹرکشن ہوتی ہے, تو وہ کوئی پراپر نقشہ نہیں بنواتے. ٹھیک ہے, تو میں ان کو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اگزامپل سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ 40-50 سال پہلے ایون اربن ایریاز میں بھی کوئی خاص نقشے نہیں بنائے جاتے تھے, صرف کمرشل بلڈنگز میں کوئی نقشہ وغیرہ کا کانسیپٹ تھا, ورنہ عام ریزیڈینشیل ایریاز میں کوئی نقشہ پاس کروانا, بنانا وہ ضروری سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. جو کوئی آپ کا سول انجینئر ہے, جس کو ہم مستری ٹھیکیدار کہتے ہیں, وہ جیسے زمین کے اوپر, مٹی کے اوپر ایک وہ پینسل کے ساتھ یا کسی لکڑی کے ساتھ ڈرا کرتا, یا کاپی پینسل کو یوز کرتے ہوئے کاپی کے اوپر ڈرا کرتا, وہ گھر والا جس نے کنسٹرکشن کروانی تھی وہ ایگری کرتا, ہاں جی ٹھیک ہے اوکے, اور وہ آپ کا فائنل ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. تو لیکن جو آپ کا سسٹمیٹک اپروچ ہے اس میں آپ کے ڈاکیومنٹس کریٹ ہوتے ہیں. تو ان کو میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں سافٹ ویئر ہاؤس میں گیا, وہاں پہ تو ڈاکیومنٹس نہیں بنتے, تو میں نے کہا وہ اسی لیول کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جیسے آج سے 40-50 سال پہلے سول انجینئرنگ وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے جی. تو ڈاکیومنٹس بہرحال کریٹ ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹس بنتے ہیں. تو یہ آپ کا ایسا ڈاکیومنٹ ہے اسکوپ کہ جس میں سارے پروجیکٹ کے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک سارا کچھ لکھا ہوتا ہے, بتایا ہوتا ہے کہ کیا بننا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. جو آپ کا کویشچن ہے یوزر مینول, تو ڈاکیومنٹیشن کا پارٹ ہوتا ہے یوزر مینول, لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار ڈاکیومنٹس ہیں. اگر آپ موبائل کی بات کریں, جب بھی کوئی نیا موبائل مینوفیکچر ہوتا ہے تو اس وقت یوزر مینول تو بنتا ہی بنتا ہے, لیکن کچھ ٹیکنیکل ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ صرف ڈیولپمنٹ ٹیم کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیکنیکل ایشوز کو ڈسکس کیا گیا ہوتا ہے اس میں, کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. This document includes the trajectory in which the project is going to travel and is a map that the team can follow to get back on track if they are derailed from their path. تو پورا سٹارٹ سے اینڈ تک پوری ٹریجیکٹری ہوتی ہے کہ ہاؤ یو ول گو تھرو, ہاؤ یو ول کمپلیٹ یور پروجیکٹ. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کہیں پہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں, ڈی ریل ہوتے ہیں, تو آپ کا وہ ڈاکیومنٹ آپ کو اسکوپ ڈاکیومنٹ بتائے گا کہ آپ نے اب کہاں, آپ کتنا جو ہے وہ ڈیویٹ کر گئے ہیں, اور آپ نے واپس کیسے جو ہے اس میں آنا ہے, اب آپ نے کس سٹیپ کی طرف, کس ڈائریکشن میں جانا ہے. تو دس ڈاکیومنٹ آلسو انکلوڈز انفارمیشن اباؤٹ دا رسک اینڈ اسکوپ creeps that the project can potentially encounter in the future. جو کوئی آپ کے پروجیکٹ میں رسک انوالو ہو سکتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ آپ کے پروجیکٹ کو اس کے لیے ڈینجرس ہو سکتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے اسکوپ کی بات کی, آگے ٹائم اینڈ اسکیجول آ رہا ہے ٹرپل کنسٹرینٹ میں, تو یہ سارے جو ہم ڈاکیومنٹس بناتے ہیں, جو ہم یہ ٹریجیکٹری بناتے ہیں, ہم اسکیجول بناتے ہیں, یا ہم کاسٹ اپنی ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, ان تمام چیزوں میں آپ کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, ٹولز ہیں, ٹیکنالوجیز ہے, وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ ساتھ ہی اگر میں آپ کو بتا دوں, دو ٹرمز میں نے یوز کی, ایک ٹول اور ایک ٹیکنالوجی. ٹول آپ کا کیا ہے جو کہ آپ کو اسسٹ کرتا ہے, مائکروسافٹ آفس جو ہے یہ ایک ٹول ہے. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی خاص
جو ہے وہ ٹیکنالوجی، جیسے آپ کے کسی چیز کو ڈیولپ کرنے کی کوئی اب ٹیکنالوجی، آپ پروگرامنگ جب کرتے ہیں، جو آپ کا پیراڈیم ہے وہ اس کو آپ ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہو. ایک آپ کی اسٹرکچرل پروگرامنگ ہے، ٹھیک ہے جی، ایک آپ کی آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈیم ہے. تو یہ آپ کی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں، ڈفرینٹ آپ کے سینیریوز ہیں. ٹائم اینڈ اسکیجول. ایٹ اٹس بیسک دا اسکیجول از دا ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم allotted to complete the project or producing the deliverable. تو یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا ایک پیرامیٹر ہے، میٹرک ہے. بے شمار پروجیکٹ ود ان ٹائم کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ جتنا ٹائم ان کا ایکسپیکٹڈ تھا یا جس ٹائم میں وہ پروجیکٹ لانچ ہونا تھا، جب اسے ڈیلے ہو گیا، لیٹ ہو گیا، اب اس کے بینیفٹس نہیں رہے بلکہ شاید زیرو ہو گئے بینیفٹ. لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا پروجیکٹ ہی فیل ہو جاتا ہے. یوزلی دس از فگرڈ آؤٹ بائی فرسٹ نوٹنگ آل دا ٹاسک نیسیسری ٹو موو فرام اسٹارٹ ٹو فنش آف دا پروجیکٹ. تو یہ آپ کو اسکیجول بنانے کے لیے، ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلے تمام جو آپ کے ٹاسک ہیں جو آپ نے مکمل کرنے ہیں ان کی ایک لسٹ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. پھر آپ کو ایک ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے جو کہ آپ یوز کرتے ہو، یوز ٹو ٹیک دا لارج پروجیکٹ گول اینڈ بریک اٹ ڈاؤن انٹو اے سیریز آف مور مینیجیبل ٹاسک. بیکاز کوئی بھی پروجیکٹ، کوئی بھی ٹاسک وہ ایٹ ونس تو مکمل نہیں ہوگا. ایون دا لارجسٹ ٹاسک ٹو کریٹ دا یونیورس. ایز اے مسلم جب آپ قرآن کو دیکھتے ہو تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو 6 دنوں میں مکمل کیا، 6 دن اور راتوں میں، ٹھیک ہے جی. اب ہم کہتے ہیں کہ جی دا آلمائٹی اللہ، وہ ہم کہتے ہیں کن فیکون، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے جی. لیکن وہاں پر بھی ٹائم فیکٹر ہے، چیزوں کو کریٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک لارجر، پھر تفاسیر کی کتب میں باقاعدہ ڈیٹیلز آتی ہیں کہ پہلے دن میں کیا کیا کریٹ ہوا، دوسرے دن میں کیا کیا کریٹ ہوا، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں، چھٹے دن میں کیا کیا چیزیں بنی، ٹھیک ہے جی. تو ایک لارجر ٹاسک تھا کائنات کو بنانا، اس کو چھوٹے سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کیا گیا ڈے وائز، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے پروجیکٹ کو، ایک لارجر پروجیکٹ کو چھوٹے ٹاسک میں ڈیوائڈ کرنا، یہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ایک ڈائیگرامیٹیکلی آپ اس کو ریپرزینٹ کر دیتے ہو. These tasks are then prioritized, dependencies are linked and then placed on a timeline. پھر ان کی پریورٹی سیٹ ہوتی ہے، نہ صرف پریورٹی بلکہ اس میں امپورٹنٹ آپ کی ڈپینڈنسی ہے. کچھ ٹاسک ہیں جو کہ دوسرے ٹاسک کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں موسٹلی اگزامپل دیتا ہوں سول انجینئرنگ کی، سول کنسٹرکشن کی، چونکہ وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں دائیں بائیں، اس سے ہم فیملیئر ہیں. اگر آپ سول کنسٹرکشن کی بات کریں تو سب سے پہلے بنیادیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد والز آتی ہیں. بلکہ بنیادوں سے پہلے آپ ایک نقشہ بناتے ہو، آپ ایک پلاننگ کرتے ہو کہ اتنی لینڈ ہے، اتنی لینڈ ہمیں ریکوائرڈ ہے ٹو کنسٹرکٹ دس سارٹ آف بلڈنگ، ٹو کنسٹرکٹ دا کالج، ٹو کنسٹرکٹ اے ریزیڈینشیل ایریا، ٹو کنسٹرکٹ اے ہاؤس، ٹھیک ہے. تو پہلے پلاننگ ہوتی ہے، پھر اس پلاننگ کے ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ نقشہ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ چیزیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ آپ ڈیولپ یہ کریں کہ ہمیں ہر فیز میں آئی ٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، آئی ٹی آپ کو چاہیے. ڈپینڈنسیز آپ دیکھتے ہو، پھر ان کو آپس میں لنک کرتے ہو، پھر آپ اس کو ایک ٹائم لائن بناتے ہو، تو پھر وہ آپ کا جو اسکیجول بن جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک کنسٹرکشن آف اے ہاؤس، اس کو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر اس کا بنایا گیا. صرف میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ از WBS. تو یہ پہلا فیز ڈیزائن ہے، پھر پروکیورمنٹ ہے، پھر آپ کا کنسٹرکشن ہے، پھر انسپیکشن ہے، پھر ٹرن اوور ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو پھر سب ٹاسک آ گئے. ڈیزائن میں پرمٹس ہے، ڈرائنگز ہیں، پروکیورمنٹ میں الیکٹریکل، پلمبنگ، HVAC، کنسٹرکشن میں انٹیریئر ایکسٹیریئر اینڈ سو آن. تو آپ اپنے پروجیکٹ کو، اگر آپ اپنے پروجیکٹ کی بات کریں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کریں، IT پروجیکٹس کی بات کریں، تو اس میں آپ ایک SDLC پڑھتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل، سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. اس میں ایک انالیسز آ جاتا ہے، ڈیزائن آ جاتا ہے. تو یہ آپ اپنے پروجیکٹ کو ان فیزز میں بھی بریک ڈاؤن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے.
جیسے یہ دیکھو لرن، یہ آپ کا پروجیکٹ آ گئی ہے جنرلی، اس میں لرن سکلز ہے، پلان ہے، ڈیزائن ہے، بلڈ ہے، ڈیمونسٹریٹ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اپنے پروجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہو. اس کے بعد ایون یہ ڈائیگرام بنانے کے لیے بھی تو آپ کو کوئی ٹول چاہیے نا، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا آئی ٹی ٹولز ہوگا جو ہم کہتے ہیں جی پروجیکٹ مینجمنٹ ود انفارمیشن ٹیکنالوجی کانٹیکسٹ. تو یہ آپ کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کانٹیکسٹ ہے. پھر اس کے بعد جب آپ یہ اپنے ٹاسک اپنے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو سارے، پھر ایک گینٹ چارٹ بنایا جاتا ہے. گینٹ چارٹ از ون وے ٹو ویژولائز دا پروجیکٹ اسکیجول ود ایچ ٹاسک a point on that timeline with task dependencies linked and duration determined. تو گینٹ چارٹ میں آپ کی دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ آتی ہیں. ایک تو ڈپینڈنسی آتی ہے کہ کون سا ٹاسک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی گھر کی، ڈرائنگ پہلے ہے، اس کا آرکیٹیکچر پہلے ہے، پھر اس کی بنیادیں ہیں، پھر اس کی والز ہیں، پھر اس کے جو ہے وہ چھت ہے، ٹھیک ہے جی، روف ہے، اینڈ سو آن. تو کچھ چیزیں دوسروں کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہیں. تو گینٹ چارٹ آپ کا ڈپینڈنسیز بھی دکھا رہا ہوتا ہے، آپ کا وہ ٹائم ڈیوریشن بھی دکھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. کاسٹ نارملی اس میں نہیں آتی. جیسے آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے ڈفرینٹ وہ ٹاسک، یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کے یہ جو ہے وہ ٹاسک دکھا دیے اے بی سی ڈی ای ایف جی اور فنش. اور یہ اے بی سی ڈی ای ایف جی لازمی بات ہے، یہ کوئی نہ کوئی ان کا کمپلیٹ نیم ہوگا. یہاں پہ صرف شارٹ اس نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ کمپلیٹ نیم بھی لکھ سکتے ہو. پھر یہاں پہ دیکھیں اس کے پریڈیسیسر دکھا دیے، ٹھیک ہے، کہ یہ کس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے، کون سا ٹاسک اس کے اوپر اس سے پہلے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. آپ کا جو اے ٹاسک ہے وہ 1 کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے، مطلب جب سٹارٹ ہوگا پھر آپ اس کو اے ٹاسک کو سٹارٹ کر سکتے ہو. سٹارٹ ہونے کے بعد بی ٹاسک بھی 1 کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. جو سی ٹاسک ہے وہ 2 کے اوپر، مطلب بی مکمل ہوگا تو سی سٹارٹ ہو سکتا ہے. پھر آگے اس کی ڈیوریشن لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. پھر آگے ان کی یہ یہاں سے بھی آپ ڈپینڈنسیز دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. اس میں گینٹ چارٹ میں آپ صرف یہ بتاتے ہو کہ آپ کا پہلے ٹاسک کون سا ہونا ہے، اور دوسرا اس کے بعد کون سا سٹارٹ ہونا ہے، تیسرا کون سا سٹارٹ ہونا ہے، اور کون کون سے ٹاسک ہیں جو کہ پیرالل چل سکتے ہیں. پیرالل تو وہی چلیں گے نا جن میں ڈپینڈنسی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو سول کنسٹرکشن میں اگزامپل دی کہ آپ کی جو بیس ہے، جو بنیادیں ہیں وہ پہلے ہیں، اس کے بعد آپ کی والز آنی ہے، ٹھیک ہے. اب والز اور بیس پیرالل تو نہیں چل سکتے. پہلے آپ کی بیس بن جائے گی، ہاں آپ کی ویسٹ سائڈ والی والز ہیں، آپ کی ایسٹرن والز ہیں، وہ پیرالل چل سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کئی ٹاسک پیرالل چلتے ہیں، کئی ٹاسک ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو جو آپ کے پریڈیسیسر ہیں وہ پہلے کمپلیٹ ہوں گے، اس کے بعد آپ کے فردر آئیں گے ٹاسک. تو گینٹ چارٹ یہ آپ کو ڈیوریشن بتاتا ہے اور ڈپینڈنسیز بتاتا ہے، ٹھیک ہے جی. پھر کاسٹ، منی اینڈ پیپل. اب کاسٹ کو عام طور پہ صرف منی سے ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن کاسٹ میں پیپل بھی شامل ہیں. if you need some technical person to complete some specific task تو آپ نے اس کو پے بھی تو کرنا ہے نا. تو وہ ٹیکنیکل پرسنز پیپل بھی کاسٹ میں شامل ہیں. The financial commitment of the project is dependent on several variables. There are the resources involved, جو ریسورسز آپ نے یوز کرنے, and you know people and human resource is a major resource to complete any type of project. ٹھیک ہے جی. پھر ریسورسز کون کون سے ہیں؟ مٹیریلز بھی ایک ریسورس ہے, پیپل بھی ریسورسز ہیں, وچ انکلیوڈ لیبر کاسٹ, اس میں لیبر بھی شامل ہے, ٹھیک ہے جی. There are other outside forces that can impact a project which must be considered in the cost of the work. Sometimes you have to pay some registration cost or some tax sort of cost, ٹھیک ہے جی. تو آپ کو ان کو بھی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. مطلب کیا کہ آپ کی جو اوور آل کاسٹ ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر ٹائپ کی کاسٹ آپ کنسیڈر کریں گے.
تو آپ کا یہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کاسٹ بھی پروجیکٹ کی سکسیس میں رول پلے کرتا ہے. Here are some of the methods you can use to estimate the cost of the project and everything in it. تو بے شمار میتھڈز ہیں. پھر میتھڈ کے اندر ہر میتھڈ میں مختلف ٹیکنیکس بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹیکنیک آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کیسے مکمل کرتے ہو. ایک ہے یوزنگ ہسٹورک ڈیٹا. ہسٹورک ڈیٹا بڑے اس کے نام سے سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا ایکسپیرینس ہے ہسٹورک, ہمیں ہمارے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے کہ جی ہم نے فلاں پروجیکٹ کیسے مکمل کیا تھا. آپ اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہو اور آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی یہ پروجیکٹ ہم کتنی کاسٹ میں مکمل کر لیں گے. ایون جب ہم نے سول کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے تو جب ہم ایک سول انجینئر کو بلاتے ہیں, ڈپینڈز اپون دا ٹائپ آف کنسٹرکشن. اف اٹ از اے سمپل فیو رومز ہاؤس تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں جی, ہم اس کو ٹھیکیدار یا مستری کہتے ہیں. ہم اس کو جب بلاتے ہیں سول انجینئر کو تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس پہ کتنی کی کاسٹ آ جائے گی. تو وہ اپنے ہسٹورک ڈیٹا سے آپ کو بتاتا ہے. ہسٹورک ڈیٹا سے کیا مراد, اس نے ریسنٹلی بے شمار پروجیکٹ کیے ہیں, اسے مارکیٹ ریٹس کا بھی آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہسٹورک ڈیٹا. دس از ویئر یو ایسٹیمیٹ دا کاسٹ آف یور پروجیکٹ بائی ٹریکنگ اینڈ انالائزنگ دا پروجیکٹ سملر ٹو یورز. تو وہ جو ٹھیکیدار ہے, وہ جو مستری ہے, تو وہ ٹھیکیدار نے جو مستری ہے اس نے پہلے بھی کوئی اس طرح کا گھر بنایا ہوگا, تو وہ اسے آئیڈیا ہوتا ہے مارکیٹ ریٹ کے ہیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی اتنا تقریباً. تو ایسٹیمیٹ جو اچھے مطلب ایکسپیرینسڈ پرسن ہوتے ہیں, پروجیکٹ مینیجر ہوتے ہیں, انجینئر ہوتے ہیں, ان کا ایسٹیمیشن ان کی اچھی خاصی ایکوریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں, اس میں جو مارکیٹ فلکچویشن ہوتی ہے, پرائس فلکچویشن, اسپیشلی ایز یو نو ان پاکستان پرائسز فلکچویٹ فریکوینٹلی, تو وہ اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا ہسٹورک ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی کاسٹ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. کچھ اور ٹیکنیکل بھی چیزیں آ جاتی ہیں. بہرحال ڈٹرمننگ دا ریسورس کاسٹ, مینیجرز ڈٹرمن اینڈ ٹریک دا کاسٹ آف دا گڈز اینڈ لیبر دیٹ آر گوئنگ ٹو بی یوزڈ ان دا پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس آن اے پر یونٹ بیسز. وہ ایک ایوریج بیسز کے اوپر آپ کی جو گڈز ہیں, جو آپ کی وہ لیبر وغیرہ ہے, جو آپ کے مطلب کوئی ہیومن ریسورس آپ کو چاہیے, تو اس کو بھی کیلکولیٹ کرتے کرتے بھی کاسٹ ڈٹرمن کی جا سکتی ہے. یوز باٹم اپ اپروچ. باٹم اپروچ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے WBS دیکھا تھا, ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. تو آپ کے جو ٹاسک ہیں, سب ٹاسک ہیں, اب سب ٹاسک سے کاؤنٹ کرنا, کیلکولیٹ کرنا شروع کرتے ہو اور اپورڈ آپ چلے جاتے ہو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. مینیجرز کین آلسو یوز دا باٹم اپ اپروچ ٹو ایسٹیمیٹ دا بجٹ آف دا پروجیکٹ بائی ٹریکنگ دا لویسٹ ٹو ہائیسٹ بجٹ اسپینڈ آن پریویس پروجیکٹس. ٹھیک ہے جی. تو اس سے بھی آپ اپنے لویسٹ بجٹ, ہائیسٹ بجٹ, اس سے بھی آپ اپنی کاسٹ کو ڈٹرمن کر سکتے ہو, مینیج کر سکتے ہو, ایسٹیمیٹ آپ کر سکتے ہو. پھر ڈفرینٹ پیرامیٹرز, مینیجر کین ایسٹیمیٹ دا بجٹ آف دا پروجیکٹ بائی میجرنگ ڈفرینٹ اسٹیٹس فرام دا اولڈ اینڈ نیو ڈیٹا دیٹ دے گیٹ فرام دا مارکیٹ ریگارڈنگ پریویس اینڈ آن گوئنگ پروجیکٹس. پھر اس کے علاوہ آپ کے کوئی ٹیکنیکل, آپ کے کوئی میتھڈز بھی ہیں, ٹیکنیکس بھی ہیں آپ کی, جن میں یہ سارے ٹیکٹکس سائملٹینیسلی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ایک سسٹمیٹک اپروچز بھی ہیں, وہ پھر جب ہم آگے چلیں گے اس میں ہم ان کو بھی ڈیٹیل سے دیکھیں گے. چونکہ آپ کا جو یہ کورس ہے اس میں آگے چل کے آپ کا یہ دیکھیں پروجیکٹ ٹائم مینجمنٹ, پروجیکٹ کاسٹ مینجمنٹ, یہ اسپیسیفک آپ کے ٹاپک بھی ہیں. تو ڈفرینٹ ٹیکنیکس, ٹولز, میتھڈز ہم پھر ان ٹاپکس میں جب پہنچیں گے یہاں پہ پھر ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے کہ کرتے کیسے ہیں, ہاؤ وی ول ایسٹیمیٹ, اس کا کوئی اسپیسیفک اپروچ, کوئی ٹیکنیک, کوئی ٹول, وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ یہ ان ساری چیزوں میں دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمیں ہر جگہ پہ آئی ٹی کی ضرورت ہے, آئی ٹی ٹولز کی ہمیں ضرورت ہے, آئی ٹی گورننس کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آ گیا پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ آئی ٹی گورننس. تو پھر بے شمار ایسے سافٹ ویئرز, ایسے ٹولز بھی اویلیبل ہیں جو کہ آپ کے پورے پروجیکٹ کو گورن کرتے ہیں, آپ کو سٹارٹ سے لے کے فنش تک, اینڈ تک آپ کو اسسٹ کرتے ہیں.
IT governance addresses the authority and control for key IT activities in organizations including IT infrastructure, IT use and project management. تو اس میں جو IT گورننس ہے وہ آپ کو یہ گائیڈ کرتی ہے کہ آپ کو کون کون سے اکوپمنٹ، کون کون سے ٹولز، کون کون سے جو ہے وہ چیزیں چاہیے IT سے ریلیٹڈ، اور کس طرح سے آپ پروجیکٹ کو مینیج کر سکتے ہو. A lack of IT governance can be dangerous and a lot of projects gets failed due to non-adoption of IT. بے شمار آپ اگر اس کو سرچ کریں اوور دا انٹرنیٹ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بے شمار ہمارے عام طور پہ ہوتا یوں ہے کہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، ڈپارٹمنٹس میں پروجیکٹس ہوتے ہیں. پروجیکٹس کی دو ٹائپ ہیں بیسک، ایک آپ کے سروس ٹائپ کے پروجیکٹ ہیں، ایک آپ کے جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ٹائپ کے آپ کے جو پروڈکٹ ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں جس میں پروڈکٹس مینوفیکچر ہوتی ہیں اور کہیں پہ سروسز ڈلیور ہوتی ہیں. تو ہر کمپنی میں کسی بھی ٹائپ کا پروجیکٹ کیوں نہ ہو، ہر کمپنی میں کچھ امپلائیز ہوتے ہیں جو کہ دے آر ناٹ فیملیئر ود IT اینڈ دے فیل ہیزیٹیشن ٹو اڈاپٹ IT. ٹھیک ہے جی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اوکھا کام ہے، اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے، اور اس کو وہ اپنی جاب کے لیے ایک تھریٹ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاں پر ایسا ہوا، جہاں پر اس طرح کے لوگوں نے ہرڈل کریٹ کی یا پھر ڈیو ٹو اینی ریزن، اینی ادر ریزن، اگر IT کو اگنور کیا گیا تو پروجیکٹس فیل ہوئے. ٹھیک ہے جی، آپ اس کو ایزیلی سرچ کر سکتے ہو. نیکسٹ از سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیس. اب یہ ایک اور پرسپیکٹو دیکھیں آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کا، چونکہ ہم نے پروجیکٹ مینیج کرنے ہیں سافٹ ویئرز بنانے کے لیے، سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیس اس میں یوز ہوگا. تو یہ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ پروسیس ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل، سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل، تو یہ اصل میں ہے کیا؟ انجینئرنگ پروسیس ہے. یہ انجینئرنگ پروسیس از کور ان آل انجینئرنگ ڈسپلنس. کوئی بھی انجینئرنگ کی فیلڈ ہے نا، سول ہے، مکینیکل ہے، سسٹم انجینئرنگ ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، تو اس میں یہ انجینئرنگ پروسیس چلتا ہے. وہ کون سا پروسیس ہے، اس کے فیزز کیا ہیں؟ یہ اس کے فیزز ہیں. ٹھیک ہے جی، انالیسز ہے، ڈیزائن ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ٹیسٹنگ، ویریفیکیشن ہے، ڈپلائمنٹ، مینٹیننس. تو یہ کور فیزز ہیں. اب آپ اس میں ہر فیز کی اگر آپ بات کرتے جائیں تو انالیسز فیز میں کیا ہوگا، آپ ریکوائرمنٹس گیدر کرو گے. ٹھیک ہے، پھر ان ریکوائرمنٹس کو آپ اپنے حساب سے انالیسز کرو گے اور کس طرح سے پروجیکٹ مکمل کرنا ہے اس کو آپ اس کا جائزہ لو گے، انالیسز کرو گے. تو اس میں آپ کو نمبر آف IT ٹولز چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، ریکوائرمنٹس گیدر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کوئی ان سے آن لائن فارم فل کروا رہے ہو، کسٹمرز ہیں، کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ لینے کے لیے، ان کی سیٹسفیکشن لیول چیک کرنے کے لیے، ان کے جو ویوز لینے کے لیے، اگر آپ کوئی بڑے کامن سے آج کل تو پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، آپ گوگل فارم یوز کرتے ہو تو یہ آپ کا IT اس میں انوالو ہو جاتا ہے. جب آپ ڈیزائن کرتے ہو تو نمبر آف ڈیزائن آپ کو بنانے پڑتے ہیں پروجیکٹ میں، کوئی ایک ہو تو پھر بے شمار آپ کے UML ڈائیگرامز، اور اس UML ڈائیگرامز کے علاوہ آپ کے بے شمار ڈیزائن ہے سسٹم کے جب آپ بناتے ہو. ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ کو جو ہے وہ IT کی ضرورت ہے، IT ٹولز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پھر جب آپ ڈیولپ کرتے ہو وہاں پہ آ کے پھر آپ کو IT، آپ کو ٹولز چاہیے، آپ کو پلیٹ فارم چاہیے، آپ کو مطلب کوئی پروگرامنگ لینگویج، کوئی ٹیکنالوجی چاہیے، پھر ٹیسٹنگ کے لیے اور ڈپلائمنٹ کے لیے. تو ہر فیز میں اگر آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو ٹولز چاہیے، آپ IT کی گورننس آپ کو چاہیے، IT کی اسسٹنس آپ کو چاہیے. اب یہاں پہ اسسٹنس آف IT از سم تھنگ ایلز. گورننس آف IT، گورننس کا تعلق ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے ساتھ. اگر آپ ریکوائرمنٹس گیدر کرنے کے لیے کوئی فارم فل کروا رہے ہو آن لائن، اگر آپ کوئی ڈائیگرام بنانے کے لیے کوئی ٹول یوز کر رہے ہو، اگر آپ ڈپلوائے کرنے کے لیے، ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے کوئی ٹول یوز کر رہے ہو، تو یہ IT اسسٹنس آپ لے رہے ہو، اسسٹنس لے رہے ہو، ٹولز آپ یوز کر رہے ہو. گورننس کا تعلق پروجیکٹ مینجمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ڈیزائن کی بات کرو تو ڈیزائن میں آپ کی بے شمار UML ڈائیگرامز آتی ہیں.
یہ ڈائیگرام بنانے کے لیے آپ کو آئی ٹی ایکوپمنٹ کی اسسٹنس چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو جو گورننس ہے وہ کہاں پہ ہے؟ پی ایم سافٹ ویئرز آپ کے آ جاتے ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئرز. Project management software is an application that enables you to effectively collaborate and monitor various projects at a time on a real time basis. تو یہ ایسے سافٹ ویئرز ہیں جو کہ آپ کو گورننس میں اسسٹ کرتے ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر. ٹھیک ہے. enable you to effectively collaborate and monitor, آپ کولیبوریٹ بھی کر سکتے ہو with your team members, with your technical or non-technical members. Further, you can monitor your different tasks, people, schedule. ٹھیک ہے جی. اور ویریس پروجیکٹس کو آپ ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی آپ کولیبوریٹ اور مانیٹر کر سکتے ہو. ریئل ٹائم بیسز سے مراد یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کا پروجیکٹ پروسیڈ کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, جیسے جیسے ورک چل رہا ہے, کاسٹ آپ کی انکر ہو رہی ہے, آپ کے ریسورسز یوز ہو رہے ہیں, آپ کے مائل سٹونز اچیو ہو رہے ہیں, پروڈکٹ تیاری کی طرف, پروجیکٹ تیاری کی طرف بڑھ رہا ہے, آپ اس کو ساتھ ساتھ ٹریک کرتے جا رہے ہو. ٹھیک ہے جی. ایز موسٹ آف دا سافٹ ویئر اپلیکیشن آفر فلیکسیبل فیچرز اینڈ پرائسنگ, کچھ ان میں سے فری بھی ہیں جن کو اوپن سورس کہا جاتا ہے, یہ جو آپ کے پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئرز ہیں. ٹھیک ہے جی. however you have to choose the right software that will best fit for your needs. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کچھ ٹولز دیے گئے ہیں. here are some of the benefits of using a project management tool. تو یہ here are some of the project management tools. یہ جو ٹولز یہاں پہ لسٹ دی جا رہی ہے یہ سارے کے سارے اوپن سورس ہیں. اوپن سورس ایسے ٹولز ہوتے ہیں جو کہ فریلی اویلیبل ہوتے ہیں. اسٹریم لائنز ورک فلو, سینٹرلائزز. تو کچھ جو بینیفٹس ہیں ان کے ٹولز کے وہ ہم دیکھتے ہیں. اسٹریم لائنز ورک فلو, آپ کا جو پروسیس ہے, جو آپ کا ورک فلو ہے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک, اس کو وہ اسٹریم لائن کرتا ہے, اس کو ایک سیکوینس میں. ٹھیک ہے جی. سینٹرلائزز آل انفارمیشن ان دا ٹول, آپ کی جتنی بھی انفارمیشن ہے ریگارڈنگ یور پروجیکٹ وہ ساری انفارمیشن سینٹرلائز آپ کے اس سافٹ ویئر میں اویلیبل ہوتی ہے. وین ایور یو وانٹ, ویر ایور یو وانٹ, یو کین ایکسیس, یو کین ہیو دا انفارمیشن. انہانسز ٹیم ٹرانسپیرنسی, ٹیمز کو آپ انہانس کر سکتے ہو, ٹرانسپیرنسی اس میں آ جاتی ہے, کوئی فیوریٹزم نہیں ہے, کوئی بائسنس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. انکریزز کاسٹ ایفیشینسی, آپ ایفیشینٹلی اپنی کاسٹ کو یوز کرتے ہو, اس کو منیمائز ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ریسورسز, آپ کے کاسٹ آپ کی کہاں کہاں پر انوالو ہے, کہاں کہاں پر وہ یوز ہو رہی ہے. یہ کچھ اس کے بینیفٹس ہیں. سو ہیئر آر سم آف دا فری اینڈ اوپن سورس پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز یو کین کنسیڈر. تو کچھ آپ کے ٹولز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہو, اوپن سورس ہیں یہ سارے, جو فریلی اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کی کوئی کاسٹ نہیں ہے, پرائس نہیں ہے. اوپن پروجیکٹ ہے, فوکل بورڈ ہے, ریستیا ہے, ای آر پی نیکسٹ, ٹاسک کیفے, اورنج اسکرم, تائگا, ٹویک, ویکن اور پروجیکٹ لین ٹائم. تو یہ سارے آپ کے پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئرز ہیں, اوپن سورس ہیں.